شی از ناٹ مائی وائف. وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا. او سوری, مجھے لگا آپ کو کیا لگا کیا نہیں, اس بات کو چھوڑیں. جیسے ہی انہیں ہوش آتا ہے کہ گھر والوں کو انفارم کر دیں. یہ رہا ان کا بیگ. وہ ڈاکٹر ندا کو شفق کا بیگ تھماتے بولا تو وہ متانت سے مسکراتی اور بیگ سے اسی کا آئی ڈی کارڈ دیکھتی اور موبائل نکالتی نرس کی جانب متوجہ ہوئی. یہ شفق احمد کا آئی ڈی کارڈ ہے, اس کے نمبر پہ گھر. ایک منٹ, کیا نام لیا آپ نے؟ وہ انہیں قدموں پہ پلٹا تھا. جی شفق. ڈاکٹر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. وہ آئی ڈی کارڈ دیکھتا لب بھیج گیا. یہ اس کی منکوہا تھی, اس کے چچا کی بیٹی شفق احمد. یار یہ جو افندی گروپ آف انڈسٹری ہے نا, اس کا ہر ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے. نہ جانے کیا بھوگا ہے اس نے اپنے ڈراموں میں, ورنہ اب تک تو وہ اس ڈرامہ انڈسٹری بہت ہی ڈاؤن تھا. اور ہم اس کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کر رہا تھا. پتہ تو کراؤ آخر کیا اس کے ہاتھ لگا ہے. لیکن یار ہماری تو ساری کاسٹ بھی اچھی ہے, سپر ڈوپر ہٹ, پھر ایشو ہونا تو نہیں چاہیے. باسل شیرازی نے فون پہ اپنی سیکرٹری کو اندر بلایا. آئی تھنک اسکرپٹ میں مسئلہ ہو. اسکرپٹ میں جا نہیں. یس سر. سیکرٹری جاوید اس وقت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. یار ندیم صاحب کے اسکرپٹ تو بہت ہٹ چلتے ہیں, پتہ ہے نا, ان کے ڈائلاگز لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں لیکن اب لوگ اکتا گئے ہیں, اب لوگوں کو کچھ نیا چاہیے, اور افندی کے پاس وہ نیا ہے. مطلب؟ اس کی بات پہ باسط شیرائی حیران ہوا. اس کے پاس نیو رائٹر آئی ہے, اتنا کمال لکھتی ہے کہ ہر ڈرامے میں اس کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں. کون سی نیو رائٹر ہے یہ؟ دلاویز. ارم کی بات پہ وہ ایک پل کو چپ ہوتا سیکرٹری کی جانب مڑا. 2 کپ کافی بھجواؤں؟ اور آج کی جو میٹنگ نعیم صاحب کے ساتھ تھی کینسل کر دو. اوکے سر. سیکرٹری جا چکا تھا. کون ہے یہ دلاویز؟ یار نیو رائٹر ہے, ابھرتی ہوئی. وہ اس وقت افندی کے لوگ کے اس کا ہر ڈرامہ وہ لکھ رہی تھی جو سپر ڈوپر ہٹ جا رہا ہے. دلاویز کوئی فون نمبر, کوئی ایڈریس؟ باسل شیرازی دماغ کے گھوڑے دوڑاتے پوچھ رہا تھا. یار اس تک پہنچنے کا کوئی نمبر نہیں ہے. ہاں ایف بی پہ چیک کرو, کوئی انسٹا پہ کوئی میل وغیرہ ہوگی, اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں, کیونکہ آج تک وہ سامنے نہیں آئی. ارم یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا, یہ سب کروا دیتا ہے افندی سے. اسے جو اماؤنٹ مل رہا ہے اس سے ڈبل ڈیل اگر کسی اور سے مل جائے تو کیا وہ اس طرف نہیں آ سکتی؟ باسل شیرازی کی بات پہ ارم دھیما سا مسکرایا. پہلے پتہ تو کر لو آخر کس نیچر کی ہے, پھر اس حساب سے ڈیل کرنا. جواباً وہ مسکرایا. شفق آپ پلیز اٹھ جائیں نا, آج میری سالگرہ ہے اور کسی کو بھی احساس نہیں ہے. وہ منہ بسورے بولی. یار تنگ نہ کرو, رات دیر تک جا کے اسکرپٹ لکھتی رہی, اب تھوڑی دیر اور سونے دو. وہ کمفرٹر سر تک تان گئی. آپ اٹھ جائیں نا پلیز, مجھے بوریت ہو رہی ہے. منشا نے منہ بناتے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا. کیوں, آج وہ تمہارا دلدار ایس پی کہاں ہے؟ گہرا سانس بھرتی اٹھتے اپنے بال سمیٹنے لگی. وہ تو کب کے چلے گئے, آج ان کا کوئی ضروری کیس تھا تو وہ بھی صبح صبح جلدی نکل گئے. اب آپ اٹھ گئی ہیں تو پلیز آ جائیں, جلدی سے میری برتھ ڈے کی تیاری کرتے ہیں. منشا نے پرجوش ہوتے کہا. یار ابھی مجھے ناشتہ کرنے دو, پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. تم ناشتہ ریڈی کرو, میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں. وہ منشا کو پیار سے کہتے باتھ روم میں گھس گئی, جبکہ منشا جلدی سے بستر سمیٹے کچن میں آئی اور جلدی سے اپنی شفق آپی کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی. شفق اور منشا دونوں بہنیں تھیں اور ایس پی شہریار کے چھوٹے ماموں کا بیٹیاں تھیں. ان کے بابا نے بیوی کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی کر لی تھی, جس نے شفق اور منشا کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا. ماموں جبار بھی نئی بیوی کے رنگ میں رنگ گئے تو پھپھو شاہینہ 14 سال کی شفق اور 10 سال کی منشا کو اپنے پاس لے آئیں, اور وہ تقریباً دونوں بہنیں 8 سال سے یہیں پہ تھیں. پھپھو شاہینہ ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھی. بھائی نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا وہ ان سے ناخوش تھی, لیکن اپنی بھتیجیوں کو اکیلا نہ چھوڑا, انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا. یہاں تک کہ 2 سال پہلے بیٹے شہریار اور منشا کی رضامندی سے دونوں کا نکاح کر دیا. ان کے شوہر راشد صاحب کی بھی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن شہریار کے ہوتے انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑی. ان کا کل اثاثہ شہریار تھا اور اب منشا اور شفق کا بھی اضافہ ہو چکا تھا. وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. ان کی ایک دیورانی تھی نازیہ, جن کے ہسبینڈ باہر دبئی ہوتے تھے. ان کی ایک بیٹی تھی مرہا اور منشا ایک ساتھ ہی ایف ایس سی میں تھی, جبکہ شفق اپنا مستقبل سنوار رہی تھی. ارے جاگ گئی تم دونوں؟ نازیہ بیگم نے شفق اور منشا کو کچن میں گھسے دیکھا تو ہولے بولے بنا نہ رہ سکی. جی الحمدللہ ہم جاگ گئے, شفق نے چائے کا سپ لیتے مسکرا کے کہا. وقت دیکھو, یہ کوئی ناشتے کا وقت ہے, بس 10 بج رہے ہیں. لوگ دن کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں, تم دونوں ناشتہ کر رہی ہو. ایک ہمارا وقت تھا, صبح نماز فجر ادا کی, تلاوت کی اور ناشتہ بنانے میں جٹ گئے. کیا ہی برکتیں ہوتی تھی.
وہ انہیں پھر سے لیکچر دے رہی تھی جبکہ وہ آنکھ بچا کے دونوں کچن سے نکل گئی۔ وہ صبح نماز پڑھ کے پھر سو جایا کرتی تھی اور اس وقت وہ چچی کا لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شفق آپی بازار چلیں میرے لیے گفٹس لینے؟ ہمیشہ کی طرح منشا کو اپنی سالگرہ کی پڑی تھی جسے وہ دھوم دھام سے بنانا چاہتی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے پھپھو سے پوچھ لیں۔ پر پھپھو صبح صبح ہی نوری خالہ کے گھر چلی گئی ہیں، ان کے گھر میلاد تھا۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ شفق نے روم میں آتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور آن لائن اپنی اسکرپٹ سینڈ کرنے لگی کہ تبھی باہر سے شور اٹھا۔ دونوں ہی چونکتی باہر نکلی تو میرا نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا۔ مجھ سے مر جاؤ گی تم، خبردار جو ایک بھی غلط لفظ بولا تو۔ نازیہ، چچی نے اسے غصے سے للکارا۔ مجھے آپ جان سے مار دیں پھر بھی میں یہی کہوں گی، وہ بھی بدتمیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ منشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کو دیکھ کے نازیہ بیگم نے خود پہ قابو پاتے بیٹی کو کلائی سے تھامے اپنے پورشن کی جانب لے گئی۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے، منشا نے دھیرے سے کہا۔ چھوڑو ہمیں کیا لگے، چلو میں یہ میل کر دوں پھر چلتے ہیں بازار۔ ابھی اس نے میل سینڈ ہی کی کہ اسے ایک میل موصول ہوئی۔ باسط شیرازی، شفق کے لب پیچھے، اس کو آفر کی گئی تھی ڈبل پیمنٹ کی کہ وہ افندی ٹیم کی بجائے اس کی ٹیم کا حصہ بن جائے۔ کیا ہوا ابھی؟ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتی وہ شفق کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں، کچھ لوگ اپنا گھٹیا پن ہر جگہ دکھانے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ہے وہی ایک شخص جس کو ہمارا وجود بیکار لگتا تھا اور آج وہ خریدنا چاہتا ہے۔ کون؟ باسط بھائی؟ منشا فوراً اس کی بات کی تہ تک پہنچ گئی۔ نام مت لو اس کا میرے سامنے۔ وہ میل سینڈ کرتے لیپ ٹاپ غصے سے بند کر گئی۔ اس وقت اس کا دماغ عجیب سے شور مچا رہا تھا، ماضی کی وہ تلخیات آج بھی بھولی نہیں تھی۔ کس خوشی میں یہ یہاں آئے ہیں؟ نکالے انہیں باہر۔ 20 سالہ باسط شیرازی کی بات پہ 14 سالہ شفق اور 10 سالہ منشا سہم گئی اور گھبرا کے اپنی پھپھو کا ہاتھ تھام گئی۔ بھائی صاحب، مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا، لیکن میں صرف شفق اور باسط کے رشتے کی وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ ان دونوں بہنوں کو میں نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ ان کے باپ نے ان سے منہ موڑ لیا اپنے گھر لے جانے سے پہلے۔ آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بچپن میں آپ نے ان کا نکاح کر دیا تھا اور اب؟ کون سا نکاح؟ میں کسی نکاح کو نہیں مانتا، وہ بھی بچپن کا۔ او پلیز پھپھو، جائیں اور لے جائیں یہاں سے، کوئی تعلق نہیں ہمارا ان سے۔ باسط شیرازی نے باپ کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور بے دھڑک بولتا چلا گیا۔ جوان خون تھا، جوش مار رہا تھا۔ آفتاب بھائی آپ بتائیں، کیا آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ اگر تو ایسی بات ہے تو یاد رکھیے گا آنے والے کل میں آپ کو شفق نہیں ملے گی، ہمیں ضرورت بھی نہیں، لے جائیں آپ اسے ساتھ ہی نے۔ اس بار بھی باسط ہی دھاڑا اور اس پل بھی آفتاب شیرازی خاموش تماشائی بنے سنتے رہے اور اس دن پھپھو دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ ان کا گھر بہت بڑا تو نہ تھا، نہ ان کے باپ کے گھر جتنا، نہ تایا کے محل جتنا، لیکن پھپھو کا گھر پھر بھی بہت پیارا تھا کیونکہ ان کے لیے اس گھر میں جگہ تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر بہت خوش تھیں۔ شفق آپی پلیز چھوڑیں، اس شخص کی وجہ سے ہم اپنی لائف کو کیوں خراب کریں؟ ویسے ایک بات ہے، اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب آئے گا مزہ۔ منشا نے آنکھیں چمکاتے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے شفق کے دل میں اس شخص کے لیے مزید نفرت ابھری تھی۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں تھی اور منشا بک اسٹال میں گھسی اپنے لیے بکس لے رہی تھی تو شفق کی نگاہ ایک جیولری شاپ کے اندر موجود ایک بہت خوبصورت بریسلیٹ پہ جا ٹھہری تو وہ بے اختیار اندر کی جانے پڑی۔ پلیز یہ چیک کروائیں، وہ بریسلیٹ کو دیکھتی اس شاپ کیپر سے بولی تو وہ اسے بریسلیٹ دکھانے لگا کہ ایک طرف بیٹھے شخص کی نگاہ اس کی کلائی پہ سجے اس بریسلیٹ پہ جا ٹھہری۔ یوں لگا جیسے یہ بریسلیٹ اس خوبصورت کلائی کے لیے ہی بنا ہو۔ وہ مسمرائز ہوتا ہے اس لڑکی کی کلائی کو دیکھے چلا گیا۔ بہت پیارا ہے، یہ لیں۔ وہ پیاری سے مسکان کے ساتھ اس بریسلیٹ کو واپس دے رہی تھی۔ میم کیا آپ خریدنا چاہیں گی؟ نہیں ابھی نہیں۔ شفق جانتی تھی وہ بریسلیٹ لاکھوں میں ہوگا اور ابھی اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ خرید سکتی، وہ جا چکی تھی۔ جبکہ باسط شیرازی اس بریسلیٹ کے پاس آتا اسے اب پیک کروا رہا تھا اور وہ یہ سب غیر ارادی طور پہ کرے جا رہا تھا۔ ہاں کیا لیا؟ باہر آتے منشا سے پوچھا۔ یار آپ ہی غائب ہو گئی، چلیں اس طرف، وہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے۔ وہ اسے لیے ایک طرف پڑ گئی۔ کیک کٹ کرتے منشا نے کیک شفق کی جانب بڑھایا تو شفق نے اس کا ہاتھ پھپھو کی جانب کر دیا۔ منشا نے کھلانے لگی کہ پھپھو نے اس کی کلائی کو شہریار کے منہ کی جانب موڑ دیا۔ شہریار نے ہلکا سا بائٹ لیا۔ منشا نے شرما کے پلکیں جھکا لی۔ وہ شہریار کی براؤن نظروں سے بہت گھبراتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہہ رہی ہو۔ باری باری پھپھو اور شفق کو بھی کیک کھلاتے اب وہ ان سے گفٹ ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ پھپھو نے اسے ایک سوٹ دیا تو شفق نے اسے اس کا فیوریٹ بیگ دیا۔ شہریار تم کیا لائے ہو میری بیٹی کے لیے؟ پھپھو نے شاہینہ نے بیٹے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ مما آپ کو پتہ ہے مجھے گرلز کی ایکسیسریز لینے کا کوئی آئیڈیا نہیں، اس لیے میری طرف سے سوری۔ وہ فوراً مسکراتے بولا۔ ایک پل کو منشا کو اداس کر گیا۔ کیا تھا، کوئی ایک رنگی لے آتے؟ میں نے کون سا نخرہ کرنا تھا، کوئی گجرے لے آتا ہے بندہ، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہ گئی۔
ارے منشا، تم نے اکیلے اکیلے برتھ ڈے کر لی، ہمیں بلایا ہی نہیں۔ اچانک میرا نے آتے رنگ میں بھنگ ڈالنا شروع کیا۔ یہ لو تمہارا گفٹ، آج ہی شہریار کے ساتھ جا کے لیا۔ میرا کی بات پہ وہ تینوں ہی بری طرح چونکی۔ شہریار نے دانت پیسے اسے ایک گھوری سے نوازا جو بات کو اور ہی رنگ دے رہی تھی۔ پلیز چلے نا شہریار، مجھے اپنی دوست کی برتھ ڈے کا گفٹ لینا ہے۔ اور وہ زبردستی اس کے پولیس اسٹیشن میں گھس کے اسے تنگ کرتی مارکیٹ لائی۔ اس وقت پولیس اسٹیشن میں تماشا نہ بنے اس لیے شہریار اس کے ساتھ چل دیا، جبکہ اب اسے میرا کی اصل کارستانی سمجھ آئی تھی کہ وہ دوست کوئی اور نہیں منشا ہی تھی۔ شہریار، شاہینہ پھپھو نے بیٹے کو حیرانی سے دیکھا، جبکہ وہ ایک نظر ان کو دیکھتے ابھی بھی خاموش ہی رہا۔ ارے تائی جان، کیا ہوا؟ میرا گفٹ دینا اچھا نہیں لگا؟ ارے منشا، گفٹ کھول کر تو دیکھو، اسپیشل شہریار کی پسند سے دیا ہے۔ ویسے شہریار، تمہاری پسند بہت اچھی ہے۔ لڑکیوں کو گفٹ دینے کے معاملے میں بندہ تم سے ضرور رائے لے۔ وہ مزید آنکھ لگا رہی تھی اور شاید آنکھ لگ بھی چکی تھی۔ منشا پلیز، فار گاڈ سیک رونا تو بند کرو، تمہیں پتہ تو ہے میرا کی عادت کا، وہ ایسی ہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے شہریار کو وہی لے کر گئی ہوگی۔ شفق نے روتے ہوئے منشا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، وہ گئے کیسے؟ میری برتھ ڈے انہیں یاد نہیں، میرے لیے گفٹ لینا انہیں یاد نہیں، اور میرا کی زبردستی کرنے پر، اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ مارکیٹ چلے گئے اور اس کو پھر اپنی پسند سے گفٹ بھی دلوایا۔ وہ نہ جانے سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، تم کیوں اس کی باتوں پہ یقین کر رہی ہو؟ منشا، تمہیں شہریار پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ اس جھوٹی میرا کی باتوں پر۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ شہریار دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ میں منشا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت سیریس تھا۔ شفق باہر جانے کے لیے اٹھی کہ شہریار نے اسے وہیں روک دیا اور خود منشا کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر لے جاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ منشا پہلی بار یوں اس کے ہاتھ تھامنے پہ ہی حیرت کی مورت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنے کمرے میں لے جاتے وہ دروازہ لاک کر گیا اور اگلے پل وہ دراز میں ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے لے کے رکھی تھی، کافی دن پہلے دی تھی۔ اس کی فنگر میں ایک رنگ پہناتا دھیرے دھیرے بولے جا رہا تھا، جبکہ منشا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے سب کے سامنے نہیں دی؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں گلا کر گئی۔ میں نے اپنے جذبے، اپنی چاہت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں سنبھال کے رکھے۔ یہ بہت خاص ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہی ہے، جس سے تم خاص ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ محبت بھرا لمس چھوڑتا اس کو معتبر کر گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا، وہ میرا بھی نا۔ منشا نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے معافی مانگی۔ جانتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرا، ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں اور نکاح کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، یہ ایک بہت اہم اور پائیدار ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیا میرا یا کوئی اور سب سے بڑھ کے ایک بات، منشا کبھی بھی اپنا اعتبار مت کھونا۔ نہیں کھوں گی کبھی بھی۔ منشا کی بات پہ شہریار کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے آنے والے برے وقت سے بے خبر تھے۔ یار یہ دلاویز ہے کون؟ باسط انتہائی غصے سے آفس کی طرف بڑھا، ہر طرف اس کی تعریف ہو رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہی تھی، کوئی بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ صرف افندی ٹیم کے لیے لکھ رہی تھی اور ایک سے بڑھ کے ایک اس کے لکھے اسکرپٹ ہیڈ جا رہے تھے کہ اب تک چاہ کے بھی کوئی دلاویز تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ یار تم نے رابطہ نہیں کیا؟ میل کی تھی، ایک نہیں 2 سے 3 بار کی تھی، لیکن وہ کوئی آنسر ہی نہیں کر رہی، کیسے پتہ چلے گا؟ بلکہ ایک کام کرو، اسے چھوڑو، اس کی ٹکر کی کوئی رائٹر ڈھونڈو، ایڈ دو، ہمیں ایک اچھے اسکرپٹ رائٹر کی ضرورت ہے۔ باسط نے اپنے موبائل اٹھاتے ارم سے کہا کہ ایک پل کو تھم گیا۔ یار اس نے آنسر کیا ہے؟ واٹ؟ باسط کی بات پہ ارم بھی خوش ہوا۔ کیا کہا؟ یار اپنا نمبر سینڈ کیا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے اس پہ کریں۔ ایک منٹ میں اس کا نمبر سیو کر لوں۔ باسط کا تو یہ حال تھا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ نمبر سیو کرتے ہی اس نے اس نمبر پہ کال ملا دی۔ شفق جو ابھی کچن میں شام کی ہنڈیاں بنا رہی تھی، کسی ان نون نمبر سے آتی کال پہ حیران ہوئی۔ اس نے تو اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا تھا، پھر یہ؟ اچنبے سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ دوسری طرف باسط ایک نسوانی آواز سنتا نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن کو رک رک کے چلتا محسوس کر رہا تھا۔ مس دلاویز؟ باسط نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، آپ کون؟ شفق نے چولہے کی آنچ دھیمی کی۔ جی میں باسط شیرازی پروڈکشن ٹیم کا اونر، مجھے آپ سے ملنا ہے اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے۔ مقابل کی بات سنتے تو شفق کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ موبائل پہ نمبر پھر سے دیکھا اور یقین کیا کہ آیا واقعی یہ باسط شیرازی ہی ہے، لیکن اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، شفق نے فوراً نہ کر دی۔ کیا مطلب؟ آپ ایسے کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ میری مرضی۔ وہ بھی دو بدو بولی کہ ایک پل کو باسط چپ سا ہو گیا۔ میں آپ کو افندی گروپ آف انڈسٹریز سے زیادہ پے کروں گا، آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ایک پل کو باسط شیرازی کی بات پر شفق کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا تو پھر آپ نے اپنے میل میں مجھے اپنا فون نمبر سینڈ کرنے کے لیے اور رابطہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ باسط کو بھی آپ کی بات پہ غصہ آ گیا۔ ایکسکیوز می، میں نے آپ کو اپنا نمبر فارورڈ کیا؟
شفق حیران ہوئی اور ساتھ ہی کال کاٹ دی اور جا کر فوراً سے لیپ ٹاپ کھول کے اپنا ای میل چیک کرنے لگی، اور وہاں یہ اس کے نمبر سے ایک ای میل باسط شیرازی کے نمبر پہ سینڈ کی ہوئی تھی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ کس نے کی ہے؟ یہ میں نے نہیں۔ میرا لیپ ٹاپ کس نے یوز کیا؟ میرے علاوہ یہاں صرف منشا ہے۔ منشا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ عجیب سی سوچیں اب اس کو گھیرنے لگی۔ منشا بھی شاہینہ پھپھو کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، اس کے واپس آنے تک وہ کسی بھی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ارحم نے باسط کو غصے میں دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا۔ عجیب لڑکی ہے یار، پہلے خود نمبر دیتی ہے، پھر کہتی ہے مجھے بات نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا، کام ہی نہیں کرنا تو پھر نمبر کیوں دیا؟ باسط نے غصے سے موبائل کو ٹیبل پہ پٹکا، جبکہ ارحم گہری سوچ میں ڈوبا۔ آخر اتنا نخرہ کس چیز کا ہے اس کے اندر؟ سمجھتی کیا ہے اپنی آپ کو؟ پتہ تو کرو افندی اس کو اتنا اماؤنٹ پے کر رہا ہے کہ اس نے میری آفر ٹھکرا دیا۔ باسط شیرازی جسے اب ضد میں آ گیا تھا، ایک عام سی رائٹر جو کہ ابھی نئی ابھرنے والی باسط شیرازی کو انکار کر رہی تھی، اس کی دی ہوئی آفر کو ٹھکرا رہی تھی، جبکہ باسط شیرازی کے ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نام تھا، ایک پہچان تھی، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتی تھی؟ باسط شیرازی کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی اور وہ اتنی آسانی سے چپ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ منشا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ منشا کے گھر آتے ہی شفق نے اسے دریافت کیا تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ نمبر اسی نے فارورڈ کیا۔ شفق کو اس وقت اس پہ سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ آپ ہی اب ایک بار میری بات تحمل سے بات سنیں، اس کے بعد آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہے۔ کوئی بات نہیں سننا چاہتی میں تمہاری، صرف اتنا بتاؤ اس شخص کو تم نے میرا نمبر کیوں دیا؟ کیا تم جانتی نہیں مجھے اس کی شکل سے، اس کے نام سے نفرت ہے؟ اور تم آپ ہی یہی تو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ڈور ہے جو آپ دونوں کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ ہے آپ دونوں کا نکاح۔ آپ ان کی منکوحہ ہیں۔ کون سی منکوحہ؟ کیسی باتیں کری ہو تم؟ وہ نکاح بچپن کا ہوا جسے وہ مانتا ہی نہیں، اور نہ میں، ختم ہو چکا ہے، وہ تڑپ کے بولی۔ آپ ہی ایسے ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولی۔ تم اب مجھے سکھاؤ گی؟ شفق کا دماغ ایک منٹ میں گھوما۔ چھوٹی ہو، چھوٹی رہو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شفق غصے سے اسے اچھا خاصا ڈپٹ گئی تو منشا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے یہ حرکت کی، اور اب اس نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا۔ بتاؤ کیسے جان چھڑاؤں میں؟ طلاق لے کر۔ اچانک سے منشا کی بات پہ شفق کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں ابھی اسی لیے نمبر دیا تھا کہ آپ دونوں یا تو اپنے رشتے کو ایک موقع دیں یا پھر اس نکاح کو ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ شہریار کے لیے پھپھو نے آپ کے بجائے مجھے کیوں چنا؟ وہ آپ کو بھی تو چن سکتی تھی نا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ کا نکاح بچپن سے ہو چکا ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں۔ شہریار تمہیں پسند کرتا تھا اور وہ اس کی بات ٹوک گئی۔ نہ بھی کرتے تو بھی انہوں نے آپ کو نہیں چنا۔ ابھی ان سب باتوں کو اس بات سے ریلیٹ مت کرو۔ پھر غصہ ہونے لگی۔ آپ ہی کہ آپ کہیں اور نکاح کر لیں گی؟ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ پھپھو بتا رہی تھی آپ کے لیے ان کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، پر پھپھو نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی، ابھی وہ کریں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ راضی ہیں؟ ان کی بات پر شفق بالکل چھپی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ باسط کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اسے باسط سے طلاق لینی ہی تھی۔ دا بیسٹ اسکرپٹ رائٹر ایوارڈ گوز ٹو مس دلاویس۔ پورا ہال تولیوں سے گونج اٹھا۔ ایک خاتون حرامہ چلاتی اسٹیج کی جانب بڑھی اور مسکراتے ہوئے ایوارڈ تھاما۔ تھینکس الاٹ۔ سب سے پہلے میں اپنے فینس کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ہر لفظ کو دل سے سنا اور اسے سراہا۔ اور دوسرے نمبر پہ نن آف ادر افندی صاحب، میں دل سے ان کا شکر ادا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام ملا۔ انہوں نے میرے ٹیلنٹ کو سمجھا۔ تھینکس حبی۔ وہ سامنے بیٹھے افندی صاحب کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ایک کس کا سائن دے گئی۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ ٹی وی کے آگے بیٹھی وہ دونوں بہنیں گمسم تھیں۔ منشا نے حیرت سے ساتھ بیٹھی شفق کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے ابھی بھی ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے ایک دم جھٹکے سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے سے شہریار نے چونکتے ہوئے منشا سے پوچھا۔ منشا نے ایک نظر شفق کے کمرے کی جانب دیکھا۔ یہ آپ ہی کا اسکرپٹ ہے، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، اور ایک بار پہلے بھی وہ مجھ سے ناراض ہو چکی ہیں۔ منشا نے معصومیت سے شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پر دیکھنا کسی پرابلم میں نہ پھنس جاؤ، کوئی مسئلہ ہو مجھے لازمی بتانا۔ شہریار نے متانت انداز میں کہتے چینل چینج کر دیا، اور منشا بھی بھاگتے شفق کے کمرے کی جانب پڑی۔ آپ ہی، اس نے شفق کو پکارا جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ منشا نے بنا کچھ کہے اسے گلے سے لگا لیا۔ ابھی پلیز رونا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو۔ نہیں منشا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ میں نے افندی صاحب پہ بھروسہ کیا، انہیں اپنا سارا کنٹینٹ فری میں دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ میرا کنٹینٹ اپنی بیوی؟ کیسے کر سکتا ہے کوئی اس طرح؟ شفق کے الفاظ حلق میں دب رہے تھے۔ اس وقت وہ شدید دکھ سے دوچار ہوئی۔ آپ کو فری میں نہیں دینا چاہیے تھا، منشا نے افسوس سے کہا۔
منشا مجھے سامنے نہیں آنا تھا، میرا مقصد صرف باسط شیرازی کو توڑنا تھا، اسے گرانا تھا، لیکن اسے گراتے گراتے میں خود گر گئی۔ شفق افسردگی سے بیٹھ گئی اور اپنی نم آنکھوں کو رگڑا۔ اس آفندی کو تو اللہ پوچھے کیسے دھوکے باز لوگوں سے دنیا بھری ہے، موقع بھی میں نے خود دیا، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں منشا۔ اب کی بار وہ ہنس رہی تھی۔ آپ ہی ہم اس پہ کیس کریں گے، ہم شہریار سے نہیں منشا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کوئی نہیں جانتا کہ دلاویز کون ہے۔ اچھا، اس الو کے پٹھے کو سیدھا کریں فون کر کے، جو اپنی بیوی کو دلاویز بنا کے سب کے سامنے پیش کر رہا ہے، بڈھا کھوسٹ۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے وہ ٹریپ کر چکے ہیں۔ منشا کیا مطلب؟ آپ ہی؟ منشا حیرت زدہ ہوئی۔ افندی صاحب کی بیوی مجھ سے 2 سے 3 بار مل چکی ہیں اور میری بہت بڑی فین بھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اسپیشل ایک اسکرپٹ لکھوایا تھا جو صرف ان کے پاس ہے، اس پہ میرے سائن بھی ہیں، اور مجھے اب یہی ڈر ہے کہ وہ اس کی بک لانچ کریں گی اور نہ جانے کیا کیا کرے گی۔ مجھے اپنی وہ اسکرپٹ کی فائل واپس لینی ہے، کچھ بھی کر کے۔ او گاڈ، پوری طرح آپ کو پھنسا لیا۔ منشا نے بھی سر پکڑا۔ خیر، اسکرپٹ چرا سکتے ہیں، کانٹینٹ چرا سکتے ہیں، نام چرا سکتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ نہیں۔ شفا ایک عزم سے اٹھی۔ مسٹر افندی کی ٹیم کے ساتھ میرے اس وقت 3 ڈرامہ سیریل چل رہے ہیں اور ابھی تینوں کلائمیکس میں ہیں، یقیناً وہ انہیں برباد نہیں کرنا چاہیں گے، اور یہیں سے مسٹر افندی کی بربادی شروع ہوگی۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ دلاویز سے ہے کون۔ شفق کا دبنگ انداز منشا کو بہت بھایا تھا۔ لو، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، دلاویز کوئی اور نہیں، افندی کی بیوی نکلی۔ اور ہم نے سر نفی میں ہلاتے باسط سے کہا، جو آج کی ایوارڈ سیرمنی کے بعد سے کافی چپ چاپ سے تھا۔ دیکھو اب یہ افندی اپنی بیوی کے لکھے اسکرپٹ کو کیسے کیسے پیش کرتا ہے، کیش کراتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچانک سے باسط کی بات پہ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ دلاویز نہیں، باسط آگے ہوتا، ٹیبل پہ اپنی دونوں کوہنیاں جما گیا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پہلی بات، اگر یہ مسز افندی ہوتی تو جب میں نے رابطہ کیا اس کے بعد مسٹر افندی ضرور مجھ سے رابطہ کرتا، لیکن نہیں کیا۔ اور دوسری بات، میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کی آواز میں اور آج اسٹیج پہ موجود مسز افندی کی آواز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جب میڈیا والے اس کے آن ایئر ڈراموں کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو کتنی پزل ہو رہی تھی، جیسے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا، پر اپنا وہم سمجھا۔ لیکن تم نے بھی نوٹ کیا یہ؟ تو کہیں تو پھر واقعی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب تک یہ گڑبڑ نہیں سولو ہوگی جب تک دلاویز خود سامنے نہیں آتی۔ باسط اب کے بار سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تو حرم کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ اب آئے گا مزہ، باسط نے کچھ سوچتے ہوئے شفق کے نمبر پہ کانگریچولیشنز لکھ کے سینڈ کر دیا، جو فوراً حسین ہو گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ تبھی باسط شیرازی کے نمبر سے میسج دیکھ وہ لب بھیج گئی۔ اس کو بھی کل مزہ چکھاؤں گی جب خلا کا نوٹس ملے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں میچے یہی سوچتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ باسط بیٹا، یہ کوئی کوریئر آیا ہے، دیکھنا تو۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا کہ اس کی مام نے اسے پکارا۔ باسط نے انویلپ کھولا تو اندر سے خلا کا نوٹس دیکھتا دنگ رہ گیا۔ مطلب اتنے عرصے سے رابطہ توڑنے کے باوجود وہ اس کے نکاح کو یاد رکھے ہوئی تھی۔ امیزنگ، لیکن اس کی جرأت کیسے ہوئی باسط شیرازی کو خلا کا نوٹس بھجوانے کی؟ باسط کے دماغ کی تنابیں کھینچی گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ شیرازی صاحب نے نیچے آتے پوچھا۔ آپ کی بھتیجی نے سوغات بھیجی ہے، لیں آپ بھی درشن کر لیں۔ وہ ان کے سامنے وہ خلا کا نوٹس کرتا ان سے 2 قدم کے فاصلے پہ جا کھڑا ہوا۔ تو اب کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ پھر سے پر امید ہوئے شاید باسط کا ارادہ ان 9 سالوں میں بدل گیا ہو۔ کیا ارادہ؟ میں اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر بھی لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ برائی؟ کیا اسٹینڈرڈ ہے اس کا باسط شیرازی کے سامنے؟ وہ پھر سے اکڑ اور غرور سے بولا تو شیرازی صاحب نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جو مزید گردن اکڑا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ساری زبان ماں کی بولتا تھا، کیونکہ ماں کی مرضی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بھانجی کو لے کر آئے، کامیہ رضوی، جس کے ساتھ بھی باسط کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ بندہ محبت جیسے جذبات سے کوسوں دور تھا، جسے ان قریب محبت ناکو چنے چبوانے والی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رہو اپنے اسٹینڈرڈ کے ساتھ خوش، اور طلاق کے پیپرز بھجوا دو اسے۔ اپنی زندگی میں تم بھی آگے بڑھو اور اسے بھی بڑھنے دو، اور وقت ثابت کرے گا کہ کس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے۔ وہ نوٹس واپس ٹیبل پہ پٹکتے آگے بڑھ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باسط شیرازی اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ وہ چونکے۔ اس نے خلا کا نوٹس بھجوا کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب آپ دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں۔ باسط رکو، میری بات سنو۔ وہ باہر نکلتا چلا گیا جبکہ شیرازی صاحب گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ ایک بار وہ ضد میں آ جائے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے مسٹر افندی کے گھر میں بیٹھی ان کی ایکسکیوزز سن رہی تھی۔ دیکھیں مس دلاویز، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آپ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے پھر مجبوراً مجھے اپنی وائف کو ہی دلاویز بنانا پڑا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا رہے تھے جبکہ شفق مسکرا بھی سکی۔ آئی نو، یہ سب
میں ہی ایسا چاہتی تھی. خیر یہ سب میرے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. شفق نے ناک سے مکھی اڑائی جبکہ جی چاہ رہا تھا ہاتھ میں چاقو ہو اور اس سامنے بیٹھے گنجے کی گردن اڑا دے. اتنے میں مسز افندی بھی چائے اور دیگر لوازمات سمیت وہاں آ پہنچی. ان کے چہرے کی مسکان بہت گہری تھی جیسے ایوارڈ لے کے وہ سچ میں دلاویز بن گئی تھی. ویسے میں اتنا برا نہیں ہوں کہ صرف اپنا فائدہ ہی سوچوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے آپ سے کوئی بھی اسکرپٹ فری میں نہیں لوں گا. آپ کو پوری پیمنٹ ادا کروں گا تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے. بس کرنا یہ ہوگا کہ دلاویز میری مسز ہوں گی سب لوگوں کی نگاہ میں. اپنے فین کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے محبت سے بولے. تو یہ الفاظ شفق نے کیسے برداشت کیے یہ وہی جانتی تھی. قانون داؤ پیچ وہ نہیں جانتی تھی اور اتنی پاورفل بھی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتی. ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی. کسی کو اپنا ہمنوا بنا کے وہ اسٹینڈ لیتی. شہریار کو جو تھا پولیس میں لیکن ان امیروں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی. اور وہ کسی صورت اپنے پھپھو کے اکلوتے بیٹے کو ان معاملات پہ نہیں گھسیٹ سکتی تھی جبکہ وہ اس کی بہن کا منکوہا بھی تھا اور جس سے آنے والے وقت میں اس کی زندگی پہ کوئی برا اثر پڑتا. یہ اس اکیلی کی جنگ تھی اور وہ خود ہی لڑنے والی تھی لیکن اپنے طریقے سے. تو مجھے کتنا پے کریں گے آپ؟ شفق کی بات پہ مسٹر افندی اور مسز افندی بے انتہا خوش ہوئے. انہیں لگا تھا کہ شاید دلاویز نہیں مانے گی پر وہ مان گئی تھی. ایک اسکرپٹ کے آپ کو 5 لاکھ دوں گا جو جوش سے بولے. اور یہ رہا 15 لاکھ کا آپ کا چیک. 3 ڈرامے ہیں جو آپ لکھ رہی ہیں اور اس کی جانب چیک بڑھاتے بولے. تھینک یو مسٹر افندی لیکن ایک مسئلہ ہے. وہ جو میں نے ان کو اسٹوری لکھ کے دی تھی اس میں کچھ گلیپ پہ اسے یوز کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ مجھے چیک کروا دیجیے گا. میں اسے ٹھیک کر دوں گی. کیا آپ اس کو بھی پیمنٹ لیں گی؟ مسز افندی کو ٹینشن ہوئی. اس کی پیمنٹ تمہارا خون پیوں گی میں. اور زبردستی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی. کیسی باتیں کر رہی ہے مسز افندی؟ وہ تو آپ کو تحفہ دیا ہے اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آپ میری دوست بھی ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں. بلکہ میں آپ کو ایک اور اسکرپٹ بھی تحفے میں دینے کا سوچ رہی ہوں. سچ میں؟ مسز افندی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے کو بےتاب ہوئی. میں ابھی لے کے آتی ہوں. آپ مجھے اس کے ساتھ ایک اور بھی لکھ کے دینا. وہ لالچ میں آتی شفق کے اسکرپٹ اٹھا کے لے آئیں. صحیح. شفق نے وہ فائل چیک کی جو اسی کی تھی. یہ پہلی ہارڈ کاپی تھی جو اسے مسز افندی کے لیے بنا کے انہیں دی تھی ورنہ وہ سب اب تک سافٹ کاپی میں انہیں میل کر دی آئی تھی. اچھا ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے مسز افندی نے شفق کو کھڑا ہوتے کہا. جی حکم کریں. یہ دیکھیں کچھ انٹرویوز کے سوالات ہیں. کل ایک چینل پہ میرا انٹرویو ہے. دلاویز کا انٹرویو. تو سوالات کی لسٹ پہلے دے دی. ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ. تم اس میں کافی سوال ایسے ہیں جو صرف دلاویز جانتی ہے تو وہ تم اس میں لکھ کے مجھے کل تک بھیج دینا تاکہ میں ریہرسل کر سکوں. وہ بہت میٹھی زبان میں بات کر رہی تھی. یس کیوں نہیں میں بھجوا دیتی ہوں کل انشاءاللہ. وہ سوالات کی لسٹ لیتی ان سے اجازت طلب کرتی انہیں اللہ حافظ کہتی باہر نکلی. اور باہر نکلتے ہی اس نے وہ لسٹ پھاڑ کے ہوا میں اچھالی اور سب سے پہلے مسٹر افندی کا نمبر بلاک کیا. ساتھ ہی مسز افندی کا بھی. اپنی ایف بی اور انسٹا پہ ایک پوسٹ چڑھا دی. میں دلاویز مسٹر افندی کی ٹیم کو چھوڑ رہی ہوں. آج کے بعد میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوں گی. لاکھوں کی تعداد میں فینس تھے. کچھ نے تو فوراً رد عمل دیا جن کو فی الحال وہ رسپانس نہیں دینے والی تھی. 5 منٹ کے اندر یہ پوسٹ مسٹر افندی تک بھی پہنچ گئی. اس لڑکی کی اتنی جرأت. اس نے ہمیں دھوکہ دیا. انہیں اپنے جاننے والوں کے ڈھیروں کالز موصول ہو رہی تھی جنہیں وہ اس وقت ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہ تھے. شفق کو لگا اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے. وہ تیزی سے بھاگی. فائل اس کے ہاتھ میں تھی. وہ رہی. پکڑو اسے. ایک شخص نے شفق کو دیکھتے ہیں اس کی جانب دوڑ لگائی کہ وہ ایک دم تیز بھاگتی کسی گاڑی کے آگے آ گئی. شام کے سائے پھیل رہے تھے. ایسے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے ایک پل کو شفق کو گھما کے رکھ دیا. وہ چکرا کے گرنے لگی کہ گاڑی سے نکلتے شخص نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے فوراً تھام لیا. اس ایک پل میں وہ آنکھیں کھول کے اس مقابل شخص کو دیکھنے لگی جو کوئی اور نہیں باسط شیرازی تھا. اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرے گاڑی کی جانب پڑا. فائل اس نے ابھی بھی سینے سے لگائی تھی. وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی پلکیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی. دماغ اور اعصاب جیسے جکڑے گئے تھے. اس نے ان چند لمحوں میں جتنی ذہنی اذیت سہی تھی وہ پوری زندگی میں نہیں سہی. وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا دے. گاڑی آگے بڑھا چکا تھا. سر اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا. کوئی گاڑی والا اسے اپنے ساتھ لے گیا. مجھے کیا بتا رہے ہو؟ پیچھا کرو اس کا. فون پہ جواباً مسٹر افندی چلائے تو وہ تینوں آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھتے باسط کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے. گاڑی میں بیٹھے اس کا دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا. فائل ہاتھ سے چھوٹ کے گاڑی میں گری. باسط اسے یہ یوں بے حس و حرکت دیکھتا پریشان ہوا. وہ تو اپنی راہ جا رہا تھا کہ اچانک یہ لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی. باسط اسے پہچان گیا تھا. یہ وہی تھی جو اس دن بریسٹ دیکھ رہی تھی. نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو باسط کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی. اوپن یور آئیز. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے دھیرے سے اس کے کال کو تھپکتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا. پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس لڑکی کے ساتھ. باسط اسے لیے ہاسپٹل پہنچ گیا
جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ باسط نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو ایک پل کو بھی تھم سا گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی کے وجود میں کہ باسط کا دل پھر سے رک رک کے چلنے لگا۔ کچھ بات تو تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈونٹ وری مسٹر باسط، ان کا بی پی لو ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، تب آپ اپنی مسز کو لے جائیے گا۔ ایکسکیوز می، شی از ناٹ مائی وائف۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ او سوری، مجھے لگا۔ آپ کو کیا لگا کیا نہیں، اس بات کو چھوڑیں، جیسے ہی انہیں ہوش آتا ہے ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیں۔ یہ رہا ان کا بیگ۔ وہ ڈاکٹر ندا کو شفق کا بیگ تھماتے بولا تو وہ متانت سے مسکرا دی اور بیگ سے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتی اور موبائل نکالتی نرس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ شفق احمد کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے نمبر پہ گھر۔ ایک منٹ، کیا نام لیا آپ نے؟ وہ انہیں قدموں سے پلٹا۔ جی شفق۔ ڈاکٹر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھتا اور لب بھیج گیا۔ یہ اس کی منکوہا تھی، اس کے چچا کی بیٹی شفق احمد۔ رہنے دے، میں خود انفارم کر دوں گا۔ وہ پل میں اپنا فیصلہ بدل گیا۔ اتنی رات ہو گئی ہے، ابھی تک شفق گھر نہیں آئی، کہاں گئی تھی وہ؟ شاہینہ پھپھو نے پریشانی سے منشا سے پوچھا۔ پھپھو یہی کہیں رہ گئی تھی کہ ضروری کام ہے، 1 گھنٹے تک آ جائے گی؟ اب تو 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے اور موبائل بھی بند آ رہا ہے۔ منشا رو دی۔ تم نے جانے کیوں دیا اسے؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اللہ نہ کرے اکیلے شام کو نکلی ہے کوئی حادثہ۔ دل ہی دل میں وہ دونوں دعا کرنے لگی، جبکہ فون کر کے وہ شہریار کو بھی انفارم کر چکی تھی۔ وہ بھی جلد ہی گھر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہوش آیا تو اپنے گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، سامنے ہی باسط شیرازی کھڑا دکھائی دیا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اپنے ہاتھ دیکھے تو خالی تھے، مطلب اس کی فائل، اس کی اسکرپٹ اس سے کہیں چھوٹ گئی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ مسز باسط شیرازی، تو ہوش آ گیا آپ کو؟ اس کے تکیے پہ ایک ہتھیلی جماتے اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکے تنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ میرا بیگ، میرا موبائل، اسے لگا سب کچھ ہی کہیں بیچ سڑک پہ وہ گرا آئی ہے۔ آؤچ! ایک دم سے وہ بے دھیانی میں اٹھی کہ کنولا کی نیڈل اس کے ہاتھ میں پھر سی گئی اور خون جمع ہونے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ تو جیسے اس کے اس عمل سے آپے سے باہر ہوا تھا۔ نرس نرس! وہ وہیں سے پکارنے لگا تو وہ ایک وارڈ بوائے فوراً بھاگا چلا آیا اور شفا کا ہاتھ تھامے کنولا نکالنے کا ارادہ باندھا۔ پیچھے ہٹو اور نرس کو بھیجو۔ اس کا ہاتھ پوری طرح جھڑک گیا۔ شفق تو اس کا یہ انداز دیکھ حق تک رہ گئی۔ جی بھیجتا ہوں۔ اس کا خصیلا انداز دیکھتا وہ چپ چاپ باہر نکلا کہ اگلے پل نرس نے آتے شفق کے ہاتھ سے نیڈل نکال دی۔ وہ ذرا سا سسکی۔ دھیان سے کریں، وہ پھر سے بولا۔ شفق کو اس کا یوں بار بار اس کی فکر کرنا بری طرح چبھ رہا تھا۔ جی یہ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں، انہیں لے جا سکتے ہیں۔ نرس نے جلدی سے کہتے اپنی جان چھڑائی اور باہر بھاگی۔ سامنے کھڑا شخص جتنا خوبصورت اور ہینڈسم تھا، اتنا ہی خوشیلا بھی تھا۔ اس کے غصے سے وہ نرس خائف ہوتے بھاگی۔ شفق بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے اپنے جوتے پہن رہی تھی کہ اگلے قدم پہ پھر سے لڑکھڑا گئی۔ باسط نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھاما۔ دونوں کی نظروں کا ایک پل کو تصادم ہوا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ 8 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا جب باسط شیرازی نے اپنی امیری کے گھمنڈ میں اسے ٹھکرا دیا تھا۔ پلیز دور ہٹیں، وہ چہرے پہ ناگواری لیے بولتی باسط کو دور ہٹانے لگی کہ اس نے مزید سختی سے اس کی کمر پہ انگلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ تو مجھے پیچھے ہٹانے کا حق رکھتی ہو کیا؟ اس کی بات پہ شفق کا دماغ پل میں گھما۔ کیوں آج نوٹس نہیں ملا خولا کا؟ اس کے طنز پہ باسط شیرازی نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ اس کا جواب تو اب تو میں رخصت کرا کے ہی دوں گا۔ وہ بھی تو بدو بولتا اسے۔ اگلے پل اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ اسے ساکت نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں، اللہ نے پیر دیے ہیں مجھے۔ وہ دانت پیستی طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ وہ اس کی ایک بھی سنے بنا اس سے لیے گاڑی کی جانب بڑھتا اب گاڑی کو اسٹارٹ کرتے اس کے گھر کی روڈ پہ ڈال گیا۔ ڈیش بورڈ سے شفق نے اپنا بیگ اٹھایا اور موبائل نکالتے اس نے کال ملانی چاہی، لیکن موبائل بند تھا۔ اتنی رات گئے اکیلی کیوں نکلی گھر سے؟ وہ ڈرائیو کرتے ماتھے پہ پل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ چپ چاپ گاڑی چلائیے، وہ بھی منہ بناتے بولی کہ باسط نے ایک دم گاڑی کو زور سے جھٹکا دیا کہ وہ سیٹ سے اچھلتی ہوئی اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی کیا؟ اسے گھوری ڈالی بولی۔ تمہاری پھپھو تو بہت مان دعوے سے تمہیں لے کے گئی تھی ہے نا اپنے گھر؟ کیا اب وہ سو رہی ہیں؟ جوان جہان بھتیجی گھر سے نکلی ہوئی ہے اور انہیں کوئی ہوش؟ ایک منٹ مسٹر باسط شیرازی، آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں۔ میری پھپھو میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ جب سب نے منہ پھیر لیا تب انہوں نے ہی آسرا دیا تھا، اور اپنا وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، نہ کہ ساتھ چھوڑ جائے۔ وہ ایک لفظ چبا کے بولتی باسط کو دانت پیسنے پہ مجبور کر گئی۔ بہت گلے شکوے پال رکھے، چلو سب دور کر دوں گا اب، وہ معنی خیزی سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہ کل آپ کا ساتھ چاہیے تھا اور نہ آج، اور نہ کبھی آنے والے کل میں۔
اس لیے یہ جھوٹی ہمدردی کا ناٹک میرے سامنے مت کیجیے، اور یہ نہ ہی ہمدردی اور نہ ہی محبت، یہ حق ہے، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، سمجھی تم؟ اس کا گھر آ گیا تھا، وہ جھٹ سے گاڑی سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، باسط نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار پھر اس کے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ وہ اسے لیے بے دھڑک اندر داخل ہو چکا تھا۔ سامنے ہی شہریار، منشا اور شاہینہ پھپھو کھڑی۔ شفق کو کسی شخص کے ساتھ اندر آتے دیکھ ایک پل کو وہ تینوں ٹھٹکے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ باسط؟ پھپھو شاہینہ کا دل چاہا کہ بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیں، جب سنبھالی نہیں جاتی۔ تو اتنے مان دعوے کیوں کیے تھے؟ وہ جھٹکے سے صحن کے بیچوں بیچ شفق کا ہاتھ چھوڑے دبا دبا پھنکارا۔ آپ ہی؟ منشا نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ باسط کیا ہوا؟ پھپھو نے حیرانی سے سوال داغا۔ کچھ نہیں ہوا پھپھو، اچانک ان کی گاڑی کے آگے آتے میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، میری مدد کی، اب چاہتے ہیں ان کا احسان اتارا جائے۔ شفق نے غصے سے چلاتے کہا۔ آواز نیچی رکھو۔ باسط نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ شفق سہم کے چپ ہوتی پیچھے ہٹی۔ غلطی کی جو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن اب بس اس نے مجھے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اب میں کل لے کے آ رہا ہوں بارات، اور مجھے کل بنا کسی تماشے کی رخصتی چاہیے، سمجھے آپ سب؟ بالکل نہیں، میں کوئی رخصتی۔ اتنی ہی زبان کھولے مسز جتنا بعد میں سہن کر سکے۔ اسے قریب ہوتا اتنی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکے، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا شفق؟ شاہینہ پھپھو غصہ ہوئی۔ بتایا تو ہے پھپھو، اچانک سے بے ہوش ہوئی تو یہ… میرا سوال یہ نہیں ہے شفق، تم نے اسے خلا کا نوٹس بھجوایا؟ وہ سخت کے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ شفق کا بہت دل چاہا تھا کہ صاف صاف بول دے، اس کی زندگی، اس کی مرضی، پر پھپھو ہی تو واحد فرد تھیں جن کی وہ دل سے عزت کرتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ شفق، شاہینہ پھپھو کا ہاتھ اٹھا۔ شفق بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بڑے مر گئے ہیں جو تم چھوٹے اپنے فیصلے خود کرنے لگے؟ کیا یہی میری اوقات ہے تمہاری نظر میں؟ وہ رو دیں۔ پھپھو آپ جانتی ہیں شفق آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے چوم گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو کل وہ رخصتی لے کے آئے گا، تو چپ چاپ رخصت ہو جانا۔ وہ اپنی نظروں کو اپنی پھپھو پہ گاڑ گئی، جو آج پہلی بار پرایا پن کر رہی تھی۔ جیسا آپ کا حکم پھپھو جان۔ 8 سال تک انہوں نے ان بے سہارا بچیوں کو سہارا دیا تھا، افسوس سمیت بدلہ نہیں لینا تھا۔ آپ ہی، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ شفق کو کمرے میں اکیلے پاتے اس کے پاس آتی پیار جتانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کا رخصت ہو جائیں گی باسط شرازی کے ساتھ؟ ہونا پڑے گا، پھپھو کو انکار نہیں کر سکتی۔ وہ بولی بھی تو کیا، جانتی ہو نا بہت احسان ہے ان کے ہم پہ۔ وہ تلخ ہوئی۔ آپ تو اس افندی گنجے کے پاس گئی تھی، پر یہ آپ کو کہاں مل گئے؟ منشا کے پوچھنے پہ اس نے مختصراً ساری بات بتا دی۔ اوہ، تو وہ فائل کہیں سڑک پہ گرائی ہے آپ؟ شاید وہ میرے نصیب کی نہیں تھی، خیر اب سکون ہے۔ میرا موبائل دیکھو چارج ہو گیا۔ یقیناً اس گنجے کی کالز آئی ہوں گی۔ شفق کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ کیا اب آپ واقعی نہیں لکھیں گی؟ وہ آفندی تو آپ کا دشمن ہی بن جائے گا۔ اب منشا کو فکر ہوئی۔ ڈونٹ وری، اس کا توڑ بھی ہے میرے پاس۔ یہ جو باسط شرازی کھیل کھیل رہا ہے نا میرے ساتھ، تم دیکھنا اسی کے کھیل میں اسے مات نہ دی تو میرا نام بھی دلاویز نہیں۔ وہ اترا کے بولی تو منشا اسے آسودہ دیکھ گہرا سانس بھرتی مطمئن ہوئی اور گلے سے لگاتے زور سے بھینچا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک لڑکی نہیں پکڑی گئی تم سے؟ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، اسے گھر جاؤ، ایڈریس نکالو، کچھ بھی کرو، اسے لے کے آؤ، سمجھے تم؟ میرا لاکھوں کا نقصان ہو جانا ہے۔ مسٹر فنسی تو بھرے بیٹھے تھے، اور وہ لڑکی ان کے گھر آ کے انہیں برباد کر گئی تھی، اور انہیں اپنا بدلہ لینا تھا اور مزید خود کو بربادی سے بچانا تھا۔ انہیں دلاویز پر ہر حال میں چاہیے تھی، جو اب ان کے ہاتھ لگنے والی نہ تھی۔ آخر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ بارات لے کے آیا تھا۔ ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ وہ کیسے سب کر گیا؟ خود شفق بھی حیران تھی۔ اس کے تایا اسے پیار کرتے تھے، لیکن 8 سال پہلے خاموش رہ کے وہ بھی اپنا مان شفق کی نظروں میں ختم کر چکے تھے۔ اور تائی تھی ہی صدا کی مغرور۔ کاش پھپھو نے ساتھ دیا ہوتا تو آج اس شخص کا گریبان پکڑ کے اس سے اپنے گزرے ماضی کا حساب لیتی۔ شفق نے رخصت ہوتے کرب سے سوچا۔ پھپھو نے اسے گلے لگایا تو رو دی۔ ہو سکے تو اپنی پھپھو کو معاف کر دینا، لیکن مجھے تمہارے حق میں یہی بہتر لگا۔ وقت آنے پہ تمہیں بھی اس فیصلے کی مصلحت سمجھ آ جائے گی۔ وہ اسے بہت دھیرے سے کہہ رہی تھی، لیکن جواباً وہ خاموشی رہی اور باسط شیرازی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے لگا وہ اس کی سیز سجا کے بیٹھی ہوگی، لیکن وہ تو ڈریس چینج کیے بستر پہ مزے سے سو رہی تھی۔ باسط اس کی دیدہ دلیری پہ عشق عشق کر اٹھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص جس نے باسط شیرازی کو یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ بھی شوہر لیتا، ڈریس چینج کرتا، آ کے دوسری جانب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ ایک نظر شفق پہ نگاہ ڈالی جس کی اس کی طرف پش تھی۔ اس نے شفق کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن وہ فی الحال اور ہی کام میں بزی تھا۔
میڈیا پہ گردش کرتی دلاویز کے بارے میں خبریں اس تک بھی پہنچ گئی تھیں اور فندی ٹیم سے اپنا رابطہ ختم کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ مطلب باسط کا شک صحیح نکلا، دلاویز افندی کی وائف نہیں تھی، اور اب تو راستہ بھی صاف تھا۔ اس نے دلاویز کو میسج کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میسج سین نہ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر آرام سے بات کرتا موبائل ایک طرف رکھ گیا۔ لائٹ آف کرتے وہ سائڈ لیمپ کی مدد روشنی جلا گیا اور شفق کی جانب رخ کیے اس کی پشت کو دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ تمہیں کیا لگا مجھے دھوکہ دے کے بچ جاؤ گی؟ چھوڑ دو میری بہن کو، وہ چلائی۔ تم نہ صحیح تمہاری بہن اب تمہارے دھوکے کی سزا بھگتے گی۔ اس کی روتی بلکتی بہن کو گن تانے لے جا رہے تھے۔ چھوڑ دو میری بہن کو، تم جیسا کہو گے میں کر دوں گی، لیکن ٹھا وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنے حواس قابو کر رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ شفق! باسط اس کے یوں اٹھنے پہ خود بھی اٹھ بیٹھا اور اسے پکارا تو وہ کسی اپنے کی آواز سنتی روتے ہوئے اسے دیکھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ باسط اسے یوں اپنے سینے سے لگا دیکھ ساکت ہوا۔ وہ شدت سے روئی جا رہی تھی اور باسط اس کے رونے سے اپ سیٹ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ لے جائیں گے میری بہن کو، پلیز اسے بچا لو، اسے کچھ نہ ہو، آپ جیسا کہیں گے میں کر دوں گی، میری بہن کو بچا۔ وہ آنسوؤں کی شدت سے بات مکمل نہ کر پائی۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ڈونٹ وری، منشا ٹھیک ہے، یہ لو اب پانی پیو۔ وہ مزاج کے برعکس نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں پینا، وہ گلاس پر اکٹھتے ضد سے بولتی اس کے سینے میں چبھتی جا رہی تھی۔ اس کا یوں قریب آنا باسط کے اعصاب پہ کافی بھاری گزر رہا تھا۔ وہ اسے تکیے پہ گراتا، اس پہ حاوی ہوتا، لائٹس آف کر گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں ایک جان ہو گئے تھے۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو پلکیں بھاری بھاری ہو رہی تھیں۔ ذرا سا سر اونچا کیا تو اپنے پہلو میں باسط کو سویا پایا، اور پھر گزری رات مکمل اس کے دماغ میں گھومنے لگی تو آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ تبھی باسط نے اس کی طرف کروٹ لی اور اسے اپنے حصار میں لیتے وہ اس کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ اپنی باہوں میں نرم وجود کو محسوس کرتے باسط کی آنکھ جھٹ سے کھلی، سوں سوں کرتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم اتنا رو کیسے لیتی ہو یار؟ وہ منہ بناتا اٹھا اور پاس پڑی اپنی شرٹ پہننے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آئی رات کو میری بے بسی کا نجائز؟ شفق! وہ غصے سے اس کی جانب مڑا کہ وہ ایک دم سہم گئی۔ نکاح میں ہو میرے، رخصت کر کے لایا ہوں، کوئی تکلیف نہیں تھی تمہیں، نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، تمہاری رضامندی شامل تھی۔ وہ دانت پیستے اٹھا تو شفق کا سر جھک گیا۔ اب باسط پھر سے گہرا سانس بھرتے اس کے پاس بیٹھا، اس کا سر اوپر اٹھایا۔ تمہیں ایسے کہہ کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا میں۔ چلو اٹھو، شاور لو، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتے بولا۔ نہیں، میرا مطلب آپ تو امیر ہیں نا، اور گھمنڈی بھی، دولت کا بہت غرور بھی ہے نا آپ کو، تو اس لیے اس کے پاس آتے بولتی اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ وہ 8 سال پہلے کے اس کہے الفاظ نہیں بولی تھی۔ اسے رلب مسکرایا۔ ان باتوں کا جواب ہی کبھی دوں گا، ابھی فجر ادا کر لو، اور ویسے بھی آج مجھے دلاویز کا پتہ کرانا ہے۔ وہ اپنی کہتے آگے بڑھا۔ دلاویز کون؟ شفق کے کان کھڑے ہوئے۔ ہے ایک بہت بڑی رائٹر، وہ کبرڈ سے کپڑے نکال رہا تھا۔ کیا آپ مل چکے ہیں پہلے اس سے؟ نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن بات کر چکا ہوں، اب ملاقات بھی کروں گا۔ کیوں؟ وہ خود سے خود ہی جیلس ہو رہی تھی۔ ایک رات کے بعد ہی وہ باسط پہ اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ آخر وہ ایک مضبوط تعلق سے جڑ جو گئے تھے۔ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ہاتھوں میں اتنا جادو ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ اسے بغور دیکھتا وہ باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ شفق جلدی سے موبائل ڈیٹا آن کر دیا، اپنا ان باکس دیکھنے لگی، اور وہاں باسط کا میسج دیکھ کے اس کا دماغ گھوما۔ کرواتی ہوں آپ کی ملاقات دلاویز سے، ٹھڑکی ہسبینڈ، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ لاسٹ پارٹ آپ سب کے بیسٹ رسپانس پہ جلد ہی چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون ہے میرا۔